السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. انشاءاللہ جو ہماری عقیدہ کلاس کا آغاز ہوا تھا وہ حضرت تسلسل سے جاری تھا اور درمیان میں آخری ہماری جو کتاب مکمل ہوئی جو ہماری کلاس مکمل ہوئی عقیدہ الولاء والبراء، اس کے بعد کچھ دیر تعطل رہا. اب انشاءاللہ اس کا دوبارہ سے آغاز کیا جا رہا ہے. فضیلت الشیخ استاد فرید اللہ صافی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، ان کی صحت میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جو اپنا انتہائی قیمتی وقت ہے ہمارے اس مرکز کو ہم جیسے حکیموں اور فقیروں کو دیتے ہیں اور ہماری دعوت پر تشریف لاتے ہیں اور اتنا سردی بارش دھوپ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بنی گالا سے یہاں کسی بندے کا موٹر بائک پر آنا یقیناً ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ان کے لیے وہ آ جاتے ہیں. ارادے چونکہ پختہ ہے اور پختہ ارادوں کے مالک ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں بڑی پختگی رکھی ہے اور ایک مستقل مزاج شخصیت ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہر قسم کے حادثات سے الجھنوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی یہ جس طریقے کے ساتھ یہ اس دین کی لگن اور ذوق میں یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور کلاس پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو ایسے علماء کی، ایسے ہیرو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ قدردان نہیں ہیں، ہمارے اندر قدر کی بہت کمی ہے. استاد کا ایک ادب، ایک احترام، اس کی ویلیو، اس کی مارکیٹ ہمیں نہیں پتا وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لیکن کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں سوائے اس کی کہ میرے ان بھائیوں تک اللہ رب العزت کا سچا دین پہنچ جائے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری شہر کی جو تمہیدی اور ترغیبی جو گفتگو ہوگی، اس گفتگو سے ضرور آپ اثر لے کر جائیں گے
اور آئندہ جو استاد محترم انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے سے جو کلاس شروع ہوگی، چونکہ پہلے اتوار کو کلاس ہوتی تھی، اب کلاس ہفتے کو کی گئی ہے، تو ہفتے والے دن آپ اس کلاس کو جوائن کریں گے اور اس کے لیے رجسٹریشن بھی کروائیں گے اور بھرپور طریقے سے اس کلاس کا حصہ بنیں گے، اور یہ 8 کلاسوں پر مشتمل یعنی یہ کلاس چلے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو طویل نہیں کریں گے، شیخ صاحب نے اس دفعہ 8 کلاسوں پر اس کو رکھا ہے، 8 کلاسوں میں انشاءاللہ یہ ہمارا جو موضوع ہے یہ مکمل ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی نئی کلاس کا آغاز کریں گے۔ میں شیخ صاحب سے متوسط تشریف لائیں اور آج کی اپنی کلاس کے حوالے سے تمہیدی اور ترغیبی گفتگو فرمائیں، ان کے بعد انشاءاللہ پھر ڈاکٹر صاحب کا بیان شروع تھوڑی اوپر نہیں اس سے وہ نیچے اس کو کہاں گیا اس کو اوپر اوپر ایک گلاس پانی لقمان پانی دے دو جواب کی اجازت زندگی برتنے جانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ ترغیب کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، عموماً جیسے آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اسی انداز کے مطابق وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو آگے دکھانا ہوتا ہے اس کی بعض باتیں بعض پوائنٹ شروع میں رکھ دیے جاتے ہیں، لوگ پھر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ الفاظ ہی ساری ویڈیو کا ذریعہ بن جاتے ہیں سننے اور سنانے کا۔ یہ پرانا ایک انداز ہے، اس کی شکل کوئی نئی سی ہو گئی ہے۔ ہم بھی اپنی اس کلاس فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح امام البخاری رحمہ اللہ ایک حدیث اس کتاب کی اور اس عنوان کی لیتے ہیں، اور اس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کس قدر مفید، نفع بخش، پیارا اور ضروری اور اہم موضوع ہے۔ جس طرح کہ کسی دیگ سے کچھ دانے چک لیے جاتے ہیں اور پوری دیگ پر حکم لگا لیا جاتا ہے، اور یہ موضوع منتخب کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے جہاں فتنے ہیں، ایک بڑا فتنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان درازیاں اور ان کی بے حرمتیاں، چونکہ بنیاد ہے صحابہ اور ان کا مجروح ہونا تمام ذخیرے احادیث بلکہ اسلام کو ہی مجروح کر دیتا۔
اور اسے گلی محلے اور بازار کا موضوع بنا دیا گیا ہے اور لوگوں کو اس میں الجھا کر غلط عقائد، نظریات، افکار دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کو آپ ادھر ادھر دائیں بائیں تاریخ، ایام، اس سے اگر سمجھیں گے تو ضرور پاؤں پھسلیں گے آپ۔ صحابہ کو آپ قرآن و حدیث سے سمجھیں، پھر ان کی وہ جو اصل شان، منزلت، مقام، حیثیت، مرتبہ کما حق کو آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے پھر صحیح بخاری سے ہی صحابہ کا یہ موضوع ہم نے منتخب کیا کہ ہر قسم کے افراد و تفرید سے پاک ہو کر ہم اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے چلا سکیں۔ تو ہمارے سامنے اس وقت حدیث ہے، انشاءاللہ آگے تو ہم یہ طریقہ رکھیں گے کہ باقاعدہ اس کی عبارت پڑھی جائے گی جس طرح کہ ہوتا ہے، اور ایک مائک کے بجائے دو ہوں گے، اور اسی کی پھر ہلکی پھلکی تشریح کریں گے تاکہ وہ کلاس کا انداز ہو، اور آپ کے آگے بھی کتابیں ہوں گی۔ تو صحیح بخاری کی یہ کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، 3700 پورا اس کا نمبر ہے۔ روایت تھوڑی طویل ہے، ہم تھوڑی اختصار سے اسے بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ سے اپنے استاد موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی ہیں۔ میں آپ کو کچھ سند سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ سند ہی بنیاد ہے، اور یہ صرف جہاں علماء کا موضوع ہے، عوام کو بھی کچھ نہ کچھ اس کی خبر ہونی چاہیے۔ سند کے تمام راوی دراصل ہمارے محسنین ہیں، ہم پر احسان ہے ان کا حدیث پہنچانے کے حوالے سے۔ موسیٰ بن اسماعیل یہ تبوذکی مشہور ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور یہ صرف بخاری کا ہی استاد نہیں بلکہ امام ابو داؤد اور دیگر بہت ساروں کے استاد ہیں۔ اپنے استاد ابو عوانہ سے نقل کرتے ہیں، یہ مشہور ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں اپنے مقام میں۔ حسین بن عبد الرحمن السلمی سے روایت کرتے ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں۔ وہ اپنے استاد عامر بن میمون الاودی سے ثقہ مخضرم، یعنی وہ بندہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور اس سے پہلے جاہلیت پایا ہے، لیکن اسلام ان کا رسول اللہ کے بعد ہے، یا رسول اللہ کا زمانہ پایا اور اسلام کے بعد میں لائے، تابعی ہیں۔ تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ رأیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق توجہ آپ نے خود کرنی ہے، چیزیں آپ نے خود نکالنی ہیں، ہم تفصیلی بات نہیں کر سکتے۔ بہت پیاری حدیث ہے، اور شاید مشائخ بیٹھیں گے اگر اس پر تفصیلی بات کی جائے اور اس سے فائدے نکالے جائیں تو یہ گھنٹوں کی گفتگو ہوگی۔ عمر بن خطاب کی شہادت کا واقعہ اس روایت کے اندر موجود۔ فرماتے ہیں عمر بن میمون الاودی، عمر بن خطاب کی شہادت اس سے چند ایام پہلے حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف کے پاس وہ آئے اور ان سے عراق کے احوال طلب کرتے ہوئے کہا کہ جو وہاں سے تم خراج وصول کرتے ہو اور آمدن وہاں سے لیتے ہو، کوئی زیادہ تو میں نے نہیں مانگی، یا تم وہاں زیادہ تو بول نہیں ڈالتے وہاں کے لوگوں پر؟ کہا نہیں، بالکل مناسب ہی ہم لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قدر بہترین نظام بنا جاؤں گا عراق کا کہ وہاں کی بیوائیں جو ہیں کسی کی محتاج نہیں رہیں گی میرے بعد۔ اور یہ ہے صحابہ کہ جہاں وہ مذہبی پیشوا تھے وہاں بہترین مدبر اور سیاست دان بھی تھے، ہر لحاظ سے کامل اور کمپلیٹ۔ تو عمر بن میمون الاودی فرماتے ہیں کہ اس بات کو ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں، ہم فجر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، میرے اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی صرف ہیں، باقی میں ان کے قریب، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب نماز پڑھانی ہوتی تو صفوں کے درمیان چلا کرتے تھے اور
حکم دیا کرتے تھے کہ صفے درست کیجیے، حتیٰ کہ جب بالکل صفے درست ہو جاتی اور کوئی خلا نہ نظر آتا نماز پڑھانے آگے نکل جاتے تھے۔ ایک ایک جملہ یہاں سبق میں ہے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے فجر کی تو عمومی طور پر سورہ یوسف اور سورہ نحل جیسی آیات پڑھا کرتے تھے۔ سورہ یوسف اور سورہ نحل، یعنی یہ کم از کم پونے اسپارے کی صورت ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کی نماز امامت تھوڑی مشکل ہوتی ہے، سورہ سجدہ پڑھنا ہوتا ہے اور سورہ دہر کو، اور لوگ کم پڑھتے ہیں اس کے جلدی پڑھنا پڑ جاتا ہے یا آدھی صورتیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں، اور یہ صرف ایک رکعت کے اندر پونا اسپارہ، ان کی عادت یہ تھی۔ تو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ بھی باقی تمام جو لیٹ ہوتے تھے وہ بھی پہنچ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس صبح انہوں نے بس اللہ اکبر ہی کہا کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، قرات شروع نہیں کی، کیونکہ یہ قریب ہیں تو میں نے آواز سنی ان کی، اور آواز سنائی دی قتلنی الکلب، مجھے کتا مار گیا یا کھا گیا، حدیث کے الفاظ۔ بات ان قرات شروع نہیں کر سکے اس سے پہلے ہی پر یہ وعد کیے گئے کہ مجھے کتا کھا گیا ہے، مار گیا۔ وہ لولو فیروز مشہور ہے مجوسی، اور اس نے خنجر بھی، چونکہ اس کا اپنا یہ پیشہ ہے، ایسا تیار کیا جو ڈبل سائڈ ہے اور زہریلا قسم کا ہے، باقی روایت بتاتی ہیں۔ اب بھاگنے نکلا ہے، وہ ہماری زمانے کی صفیں ہیں نہیں کہ 10-10 فٹ کا فاصلہ ہو درمیان میں، صحابہ کی صفیں اور عمر بن خطاب نے بنوائی۔ اب نکلنا چاہ رہا اور لوگ آگے آ رہے ہیں، تو 13 بندے اس حدیث کے اندر ہیں کہ اس نے مزید اور مارے خنجر سے، جن میں سے 7 جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہیں رہ جاتے ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی، صحابہ بہادر لوگ تھے، ایک صحابی بڑھتے ہیں اور چادر ان کے اوپر ڈال دیتے اور اس طرح سے انہیں قابو کر لیتے۔ اب جب انہیں خبر ہوئی، اس بندے نے محسوس کیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو وہ خنجر خود کو بھی مارا اور خود کو ذبح کر دیا اور مار دیا، زندگی اپنی ختم کر دی۔ یہی ہوتا ہے برائی کا انجام۔ اب باقی لوگ جہاں جو کافی بڑی مسجد ہے، دور دور کھڑے ہیں، اس آگے بھی سمجھیے ایک فری مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز صحابہ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بہت جلدی پڑھی جاتی تھی، اندھیرا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر پونے اسپارے کی ایک سورت ایک آیت میں پڑھنی کا، ایک رکعت میں پڑھنی ہو، تو یہ نہ کرتے آپ کی کم از کم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کی نماز بنتی۔ تو کہ ہمارا یہ ٹائم ہو نماز پڑھنے کا تو سورت تو ضرور ہو جائے، تو صحابہ پہلے وقت میں نماز فجر اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں باقیوں کو خبر ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس حدیث میں ہے کہ پیچھے کچھ لوگ جو ہیں وہ سبحان اللہ کہنا شروع ہوئے، قرات نہیں ہو رہی، اللہ اکبر ہو چکی ہے، قرات عمر بن خطاب نہیں سٹارٹ کر رہے ہیں، بھول گئے ہیں گیان سے، اس لیے تسبیح کی جا رہی ہے سبحان اللہ۔ اب اس دوران عمر بن خطاب یہ کیا کہ پیچھے عبدالرحمن بن عوف کھڑے ہیں، انہیں پکڑا، حالانکہ زخمی ہے، نماز کا تسلسل و نظام پھر بھی خلافت میں برقرار ہے، انہیں آگے کیا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور مختصر سی نماز ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور سورہ نصر اس میں پڑھی جاتی ہے اور نماز ختم کر دیتے۔ عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں کہ جائیے دیکھیے کہ کون تھا جس نے مجھے مارا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ یہ حدیث سبق بھی رکھتی ہے اور ایک غم اور درد بھی ہے اس حدیث کے اندر۔ تو عبداللہ بن عباس آئے، انہوں نے کہا کہ وہ تو مغیرہ کا غلام رضی اللہ تعالی، کہا وہ کاریگر، ہاں جی کہاں سے، تو میں نے برائی کوئی نہ کی تھی، اچھائیاں کی تھی میں نے اس سے۔ وہ یہ تھا، دوسری روایت میں کہا کہ اس نے شکایت کی کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ پیسے وصول کرتا ہے۔ تو انہوں نے کام کی نوعیت پوچھی کہ آپ کون کون سے کام کرتے ہیں، بتایا کہ فلانا کارپینٹر بھی اور نجار بھی اور لوہار بھی، طرح طرح کے کام اس بندے کو آتے تھے۔ یہ ہوتا ہے اکثر، یہ آپ فسادیوں کی تاریخ دیکھیں، اس نے ایک بندے سے میں نے بات کی کہ یہ جو گمراہ ہونے والا وہ کوئی بھی ہو جاتا ہے، باصلاحیت بھی بے صلاحیت ہے،
لیکن گمراہ کرنے والا، گمراہی میں لانے والا یہ باصلاحیت انسان ہی ہوا کرتا ہے. اس صلاحیتیں جو ہے دائیں جانے کے بجائے بائیں طرف چلی ہوتی ہیں اس کی. تو بڑا یہ ماہر تھا اپنے پیشے اور دیگر معاملات. عمر بن خطاب نے کہا کہ جتنے آپ کو یہ پیشے اور کام آتے ہیں آپ بالکل مناسب آپ کو ملتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مناسب وہ آپ سے لے رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا. پھر عبداللہ بن عباس سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اور آپ کے والد سے کہ یہاں غلام شلام نہ لایا کریں، خاص طور پر یہ جو اجمی غلام ہے اور اسی طرح کافر غلام. تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر قتل کریں ان کو. کہا نہیں قتل کو نماز پڑھتے ہیں جب تک حج کرتے ہیں قتل نہیں کیا جا سکتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا آخری دنوں میں خواب دیکھا کہ مرغا آ کر ٹونگے مارتا ہے. مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری وفات قریب آ گئی ہے شاید. یہ ہوتا ہے اکثر اچھے لوگ اللہ کے مقرب جو ہیں کسی نہ کسی حد تک معاملات سمجھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اشارات خواب وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے کے جایا گیا. اب وہ طبیب وغیرہ بھی حاضر ہوتے ہیں دیگر بھی، تو انہیں نبیز پلائی جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے پیٹ سے ان کے، اور پھر دودھ پلایا گیا، دودھ بھی زخموں سے نکل آیا. تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ حساس مسئلہ ہے، شاید ان کی زندگی نہ بن سکے اس کے بعد. تو اس دوران ہی ایک نوجوان آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کھڑے ہو کر ان کی تعریف کرتا ہے کہ آپ اسلام لائے، شروع میں لائے، پھر خلیفہ بنے، انصاف کرتے رہے، اور اس طرح کے اور فضائل بیان کیے. عمر بن خطاب نے کہا وجدت ان ذلک کفاف. بس یہ ہے صحابہ کا تواضع. عمر بن خطاب جیسا بندہ فرماتا ہے کہ بس میری چاہت یہ ہے کہ بس برابری کا معاملہ ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے اور جہنم میں نہ جاؤں، بڑے بڑے فضائل مناقب اور مقامات، لیکن یہ کہ بس میری نجات ہو جائے اور برابری کا معاملہ ہو، یہ میری خوش بختی ہو. صحابہ کا معاملہ اس طرح، اور ہم اس کے کچھ الٹ ہیں، بڑے حقیر اعمال اور خود کو بہت بڑا سمجھنا. صحابہ بہت بڑے عمل اور خود کو بہت چھوٹا سمجھنا. یہی بات ہم القیم رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں. پھر جب بندہ جانے لگا صحابہ کی شان سمجھے، جانے لگا شلوار اس کے نیچے ہے. اب چونکہ ہم صفحے پڑھ رہے ہیں نا، اس منظر، اس مقام اور اس کیفیت اور اس زمینی جو اصل حقائق ہیں، وہ درد، وہ غم، وہ پریشانی، وہ دکھ، اور سب کچھ نظروں سے اوجھل ہے. ہمارے ایک سر درد کرنے لگے ہمارے، ہم سے نہیں برداشت، نبات کرنی ہوتی ہے. دین تو کیا دنیا کی نہیں فکر ہوتی ہے. اب یہ کہ زہریلے خنجر لگے ہیں اور سب کچھ ہی گڑبڑ ہے، اور باوجود یعنی اس درد اور غم اور الم کے اور حتیٰ کہ موت کا خوف بھی ہے، دین پر اس قدر پابندی ہے. لوگوں سے کہا کہ اس جوان کو واپس کریں، اس کی شلوار نیچے تھی، آپ کی شلوار آپ اوپر کریں، کپڑا بھی بچا رہے گا اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اور یہ تقوی کا باعث بھی. اس دوران بھی بظاہر کتنا معمولی، ہمارے ہاں نہ وہ شلوار نیچے کرنے والا زخموں میں مبتلا ہوتا ہے، نہ وہ بتانے والا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی پابندی نہیں ہے. اور یہ سوچ ہے کہ شاید یہ صرف نماز کا مسئلہ ہے اور نماز کے علاوہ جو مرضی کرتا رہے بندہ. بہرحال اپنی جگہ اس میں یہ سبق بھی موجود ہے. عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ ذرا بیٹا ہے کہ دیکھیں میرا قرض کتنا، بتایا گیا کہ 46,000 درہم وغیرہ کتنے، بہت بڑا قرض ہے. اور یہ ہوتا ہے اکثر، آپ تاریخ دیکھیں رسول اللہ مقروض، زبیر رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی روایت مقروض مرتے ہوئے، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مقروض. اس کی وجہ ان کی سخاوت آپ کہتے ہیں، ان کا انفاق آپ کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے اکثر جو انفاق کرنے والا بندہ ہو، سخی آدمی، اس کے پاس دولت رہتی نہیں ہے، وہاں سے آئی یہاں لگا دی، فلانے کو دی، فلانے کو دی، اپنی دی، پرایوں کی دی، بس دیتا گیا بندہ. اس لیے پھر مقروض رہا کرتے تھے یہ لوگ، نہ کہ دنیا کی محبتوں کی بنا پر. فرمایا کہ یہ پھر قرض آپ ضرور ادا کیجئے، اگر اپنے خاندان میں نہ ہو سکے، اپنے گھر میں نہ ہو سکے، خاندان سے اپیل کیجئے. نہیں تو قریش میں، لیکن قریش آگے نہ بڑھی، چونکہ اپنے گھر کے اندر ہی قریش میں تو اپنے ہی خاندان ہے، تاکہ مسئلہ یہی حل ہو جائے. پھر کہا کہ آپ جائیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے عرض کریں، ریکویسٹ کریں، درخواست دیں کہ اگر مجھے میرے صاحبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت ہے. وہاں جب یہ جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں اور رو رہی ہیں،
اور ان سے ریکویسٹ کی اور درخواست رکھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے لیے میں نے جگہ منتخب کی تھی اور میری سوچ اپنے لیے تھی، لیکن میں ترجیح دوں گی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا. واپس آئے، عمر بن خطاب نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بٹھا دو، بےتاب. بولے جی کیا جواب ہے؟ کہا کہ جو جس سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ جواب ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی. عدل دیکھیں عمر بن خطاب کا. کہا جب میں فوت ہو جاؤں دوبارہ ان کے پاس جانا. اور شروع میں بھی الفاظ ہے کہ ان سے امیر المومنین نہیں کہنا، آج میں امیر المومنین نہیں ہوں. عمر بن خطاب کا لفظ ان کے سامنے رکھنا. جب میں فوت ہو جاؤں پھر جانا ان کے پاس اور ان سے دریافت کرنا. نہیں ہو سکتا ہے وہ اس بنا مجھے اجازت دینے کہ عمر بن خطاب امیر المومنین ہے اور پھر وہ حیثیت نہیں رہے گی اور ان کی زندگی نہیں رہے گی. ظاہر ہے کسی نے کہا تھا نا کہ ان کے لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ 1000 مردے اور ایک زندہ یہ برابر ہے. انسان کی زندگی ایک طرح کی حالت اور اس کے بعد پھر دوسری ہو جاتی. وہی بندہ پھر سے لاش کہا جاتا ہے، اپنی اولاد ڈرتی ہے، قریب نہیں آتی انسان، حیثیت وہ نہیں رہتی. تو لہٰذا جب میں فوت ہو جاؤں پھر دوبارہ ان سے اجازت مانگنا تاکہ خبر ہو کہ وہ یعنی وہ دل کی رضامندی اور چاہت سے یہ فیصلہ کر رہی ہیں یا مجبوری کے تحت کر رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر عامر بن میمون فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس ان کی بیٹی حفصہ اور دیگر کچھ عورتیں یہ آتی ہیں اور کچھ روتی دھوتی ہیں. یہاں لوگ نکل جاتے ہیں اس ٹائم. دوبارہ پھر کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ عورتیں چلی جاتی ہیں اور کوئی غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، رویا جا رہا. کسی نے کہا کہ یہ آپ وصیت کریں خلیفے کی، خلیفہ منتخب کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بات کریں گے اور تفصیلی کریں گے اللہ کی توفیق سے. صحابہ کی خلافت کا معاملہ بہت ہی پیارا معاملہ ہے، بڑا ہی مفید ہے، بڑا ہی انصاف والا ہے، بڑا ہی عالی ترین ہے. آپ مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. اس میں بات کرنا ہے کہ اس کو بہت الجھایا گیا ہے اور بہت غلط فہمی اس میں مبتلا کی گئی ہے، طرح طرح کی گئی. تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی 6 بندوں کی اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، عالی ترین افراد ہیں. حسن علی انور عثمان، علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا، عثمان کا لیا، زبیر کا لیا، طلحہ کا لیا، سعد کا لیا، عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 بندے انہوں نے منتخب کیے کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ منتخب کر دیجیے. اور ساتھ ہی کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر، انہیں خلافت نہیں دی جائے گی لیکن مشورے کے طور پر ساتھ رکھا جا سکتا. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف، عدل. اور ساتھ ہی فرمایا اگر سعد خلیفہ بنے تو بالکل وہ اس کے لائق ہے. چونکہ انہوں نے اس زمانے میں معذور کیا تھا تو اس لیے ساتھ یہ تعلیق باندھ رہے ہیں کہ اگر سعد بھی بنے تو بالکل ٹھیک. میں نے کسی خیال کی وجہ سے تو نہیں معذور کیا تھا، اس میں اور حکمتیں تھیں. لیکن جو بھی پھر خلیفہ بنے گا اس سے نصیحت یہ ہے کہ مہاجرین کا خیال رکھے، انصاریوں کا رکھے، حتیٰ کہ جو ذمہ ہیں اور کافر ہیں ان کا خیال رکھے. اور جو شہر میں لوگ رہ رہے ہیں، شہری ہیں مسلمان، ان کا بھی خیال رکھے. جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے متعلق نصیحتیں کی. اور اس کے بعد پھر جو فوت ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور وہی درخواست رکھتے ہیں اور وہ اس سے قبول کر لیتے ہیں کہ بالکل اجازت ہے. اب اس کے بعد جیسے فراغت ہوتی ہے، یہ قانون ہے اسلام. اصل اسلام کہیں دیگر آپ تاریخ دیکھ لیجیے، یہ خلافت اور نظامت اور حکومت کا اور اصل حکومت اور اچھی حکومت، اللہ اور رسول کی پابند حکومت، اس کا وجدان اور وجود بہت ضروری ہے. معاشرہ سیکنڈ نہیں چل سکتا اگر ایسا سیٹ اپ نہ ہو. اور پھر جنگل کا ماحول بننے لگتا ہے اور ہر طرف ظلم اور زیادتی کا ماحول ضرور بنتا ہے. اس لیے فوراً جی اس طرف توجہ صحابہ کو موصول کر دیتے ہیں کہ جی خلافت اور خلیفہ منتخب کیا جائے. آپ ذرا دیکھیں گے صحابہ کا ایثار اور پھر خصوصاً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور ان کا وہ زیرک پن اور طور طریقہ مثالی انداز جو وہ یہاں کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے بندہ جب مخلص ہو، مخلص اور اپنی فکر نہ رکھتا ہو، وہی اچھی حکومت بنا بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے اور بہترین رعایت کا خیال بھی رکھ سکتا ہے. عبدالرحمن بن عوف یہاں کچھ اسی انداز سے چل رہے ہیں. صحابہ کا یہی منہج اور یہ طرز اور انداز.
تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 5-6 نام ان کے علاوہ 5 انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ تم سارے 3 کو منتخب کرو، 6 ہیں 3 ہونے چاہیے۔ تو اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی بس میری طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، میں اپنی طرف سے علی کو یہ حق دیتا ہوں اپنا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتا ہوں، اور سعد نے کہا کہ جی میری طرف سے عبدالرحمن بن عوف یعنی آپ۔ اب کچھ 6 سے بعد 3 کو آ گئی، اب مزید لیکن 3 بھی تو نہیں بن سکتے، تاکہ 2 نہیں بن سکتے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ میں بھی نہیں، اور وہ کہا کہ 2 نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں سے کہا کہ آپ میں سے جو بھی ہٹ جائے گا اور خلافت کو نہیں قبول کرے گا، سائڈ پر ہو جائے گا، تو فنجعلہ الیہ، ہم اسے خلیفہ بنا دیں گے۔ جو کہے گا کہ میں نہیں بنتا، سائڈ پر ہو جائے، ہم اسے خلیفہ بنائیں گے۔ ذرا انداز کو سمجھیں، بہت پیارا انداز ہے عبدالرحمن بن عوف۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم دونوں میں بس جس کو چاہیے خلافت وہ آگے آ جائے، بلکہ جو خلافت کو نہ قبول کرے، سائڈ پر ہٹ جائے، ہم اسے خلافت دیں گے۔ کیونکہ بخاری وغیرہ کی وہ روایت ان کے ذہنوں میں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ جو خلافت مانگے، جو حکومت مانگے، اسے نہیں دی جاتی، اور جو اس سے بھاگنے والا ہے اسے دی جاتی۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ جسے نہیں چاہیے وہ ہٹ جائے سائڈ پر، اب اس کا ہٹنا دراصل لینا ہوگا نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو ہٹے گا اسے ملے گی نا، جو ہٹے گا اسے ملے گی، اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کا اثار دیکھ، علی موجود ہے، علی موجود ہے جن کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ خلافت نہیں ہے، لیکن علی بھی خاموش ہے اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہے، یعنی آگے خود کو پیش نہیں کرتے خلافت۔ جب ہم نے دیکھا کہ دونوں ہی اس کام کے لیے خود کو نہیں انصاف کروں گا اور فضیلت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، جو صحیح مستحق ہوگا وہ صحیح کروں گا۔ چونکہ پھر 2 نام ہیں، یہ مشکل ترین مرحلہ۔ ہم نے بات کی نا کہ ہم دور ہٹ کر صرف کتاب پڑھ رہے ہیں، کہ منظر ہوتے اس کی زیادہ سمجھ آتی ہے، اور اسے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظام کے بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے میں اپنا نام پیش کروں گا اور پھر اس کے لیے بادم دور کروں گا، اور جائز تو کیا ناجائز راستے اور پیسے لگا کر رشوتیں دے کر خود کو امیر بڑا اور حاکم اور ناظم بناؤں گا، تو برکتیں پھر کہاں سے آؤں؟ بہرحال تو کہا کہ جی بالکل میں عدل و انصاف سے کام کروں گا۔ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پر کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور دیگر کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، منقبت دی، شروع میں آپ اسلام لائے، اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں تو عدل و انصاف سے کام لینا، آپ نے خیال رکھنا ہے رعایا کا، بہت اچھی حکمرانی کرنی ہے، اور اگر اس کے الٹ کروں میں عثمان کو بناؤں تو آپ وعدہ دیں گے کہ آپ بات مانیں گے اور قبول کریں گے۔ میں انصاف سے کام کروں گا، فضیلت دیکھوں گا، وہ سب کچھ ہوگا، ذاتیات نہیں ہوں گی، لیکن دونوں پہلو ہیں، اور بھی کر سکتا ہوں، چونکہ وہ حاکم اس وقت معاملہ ان کے سپرد کیا گیا، میں جو فیصلہ کروں آپ راضی ہوں۔ جی ٹھیک۔ وہاں پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سائڈ پر کیا اور سیم اسی طرح کی باتیں ان سے کی، حاکم بناؤں، خلیفہ بناؤں، اور انصاف، عدل اور اللہ و رسول کی حکمرانی، اور اگر رعایا میں آپ کو شامل کروں اور عثمان علی کو خلیفہ بناؤں تو پھر تابعداری آپ کریں گے، اور ان سے یہ دلیل۔ اور یہ کر لینے کے بعد عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی شخصیت ہے، ہم صحابہ کو کم پڑھتے ہیں اس لیے ہمیں خبر بھی کم ہوتی ہے۔ عبدالرحمن بن عوف تقوی، امامت فی الدین اور علم کا بہت بڑا نام ہے،
تو بس یہاں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بیعت ان کی سب سے پہلے انہوں نے خود کی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس دوران پھر سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی بیعت کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود یہاں آ کر بیعت کر دیتے ہیں. یہ حدیث ہم نے بہت جلدی پڑھی، اب جائیے سوچیے، پیارے پیارے نقطے نکالیے، لیکن انداز وہی ہے جی ہم حدیث پڑھ رہے تھے حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے نا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو مثبت چیزوں سے منفی چیزیں نکالتے ہیں، اور اچھے ذہن وہ ہوتے ہیں جو بظاہر منفی اشیاء اور اس سے مثبت چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ گم ہوتا ہے، مشہور واقعہ ہے. صحابہ ڈیڑھ ہو جاتے ہیں، نماز گرا جاتی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آ کر شکایت لگائی جاتی ہے. ابو بکر حتیٰ کہ عائشہ کو تھوڑا مارتے بھی ہیں، بیٹی ہے ان کی، کہ آپ نے مسلمانوں کو ڈیر کر دیا، نماز چلی گئی ہے اور تیمم کا حکم تھا نہیں، اور فضل وصلوا بغیر وضو، نماز وضو کے بغیر پڑھی، بخاری کی حدیث. اس وقت اسید بن حضیر نے یہ جملہ ہمارا مطلوب ہے، یہ جملہ کہا تھا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر. ہے نا، ایک طرف وہ دنیا کہ جو ان جیسی چیزوں کو لے کر صحابہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر پر بولتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں، اور ایک طرف یہ مثبت ذہن ہے کہ اس چیز کو ان کی فضیلت کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ان کی سوچ ہے ہمیں کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر، کہ ابو بکر کی آن یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. جب بھی تمہیں کوئی ایسی مصیبت آفت آئی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی مصیبت اور آفت میں ہی مسلمانوں کی کوئی بلائی اور خیر رکھی، جیسے کہ یہاں جو ہے اللہ رب العالمین نے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے رخصت کے طور پر نازل کر دیا. ما ہی بأول برکتکم یا آل ابا بکر. انشاءاللہ کتاب فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، اور کوشش کریں کہ وہ حادثات آئیں. اللہ سے توفیق مانگے، کام مشکل ہوتے ہیں، آسان نہیں ہوتے. جب ہم مشکل سمجھ کر آئیں گے اور مستقل مزاجی سے آئیں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. اگر میں پھر چیز اگر آپ آسان سمجھیں گے تو وہ خرگوش کی طرح رہ جائیں گے. قانون ہے کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کہ آسان سے آسان تر کام ہو، آپ مشکل سے مشکل سمجھیں، انتہا کو پہنچ جائیں گے اور اسے کمپلیٹ کر لیں گے، وغیر نہ رہ جائیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس درس میں اخلاص، الہیت، خشیت، برکت سبھی عطا فرمائے اور پائے تکمیل تک اس کو بخیرت اور عافیت پہنچائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا علما. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. شیخنا یا برکت ہے، والدین تھوڑا بیمار تھے جی بتا لیں آپ کی مصروفیت. ہاں تو بس آپ اجازت ہو کر گزار تھے، آپ سے مستفید ہوتے. نہیں جزاک اللہ خیر. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ شیخ صاحب کے اس گفتگو کے بعد آپ خصوص بیان کو ملوان کے ہمارے ساتھی اور ملوان جو ساتھی ہیں کو اس کلاس میں ضرور حصہ لیں گے انشاءاللہ، اور یہ بڑی مفید کلاس ثابت ہوگی. اسلام کی وقت کم تھا تو اس لیے تیز تیز اس حدیث کو پڑھا گیا اور کوشش کی گئی کہ اختصار کو خاطر رکھا جائے. انشاءاللہ کی کلاس بہت مفید ثابت ہوگی، اس لیے تمام ساتھی مضبوط شرکت کیجیے. ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. امت مسلمہ بظاہر ذلت و رسوائی کی راہ پہ ہے، عزت سے، شان و شوکت سے، مقام و مرتبہ سے محروم ہے، اور مسلمان مایوس سے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.
کہ یقیناً ہم مدد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی، اس دنیاوی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب شہادتیں دینے والے شہادتیں دیں گے۔ شہادتیں دینے والے شہادتیں دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ روز قیامت آپ جانتے ہیں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف شہادتیں دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوم پہ شاہد اور گواہ بنیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں شہادتیں دے گی کہ یا اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے، ان نبیوں نے اپنے اپنے اقوام تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ شہادتیں پیش کرنے کا دن ہے، گواہیاں دینے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان لانے والوں کی بھی۔ تو غزہ میں کب سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، دیگر کئی ممالک میں صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے، تو اللہ رب العزت کی مدد کیوں نہیں آ رہی جبکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے؟ کیوں جی؟ کیا جواب ہے پھر اس کا؟ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نصرت کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ کن کی؟ ایمان لانے والوں کی۔ پہلی بات نصرت کی طرف پہلے آتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی نصرت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ کی نصرت کے کئی طریقے ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے دین پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، سزائیں جھیلنے کے باوجود، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود، مالی طور پہ نقصان اٹھانے کے باوجود آپ توحید پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ایسے کام ممکن ہی نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، خالق مالک رازق مدبر الامور، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، ایمان لے آئے، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی یہ بھی نصرت ہوتی ہے، یہ بھی تائید ہوتی ہے، یہ بھی مدد ہوتی ہے کہ فوت ہوتے وقت انہیں بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اللہ کی نصرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے علم کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، اور علم کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام ہر زمانے میں غالب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی اقتدار دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد کے طریقے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا میں یہ مدد کن کی کرتا ہوں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، غلبہ تمہیں ہی ملے گا اگر تم ہو ایمان لانے والے۔ شرط کیا اللہ تعالیٰ کی؟ ایمان کی۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے شاید ایک تقریر سننے کے بعد دو نہیں سننا چاہتے ہیں، کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ جن کو ذرا نیند آ رہی ہاتھ کھڑا کرے نا، کیوں جی؟
تو ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، یا نیند اتنی آ رہی کہ ہاتھ کھڑا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں، غلبے کے وعدے ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ کتنے ہیں پاکستانی جی؟ 25 کروڑ۔ کیا یہ 25 کروڑ واقعی مومن ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے وعدے ہیں اہل ایمان سے، اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ نے کہہ دیا اس کو مان لیا، جو اللہ نے کہہ دیا اسے تسلیم کر لیا، جو نبی علیہ السلام نے بتا دیا اس کی تائید کر دے، اس کی تصدیق کر دے، اس پہ یقین کر کے، اس کو کہتے ہیں مؤمن۔ تو ہم کیا مومن ہیں؟ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے پتا چلے گا کہ ہم کس قدر مؤمن ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کو خطرہ ہوتا ہے 2 چیزوں سے۔ کتنی چیزوں سے؟ تو بیٹا جاگ رہے ہیں؟ کتنی چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے؟ 2 چیزوں سے۔ نمبر 1 ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے شکوک و شبہات سے۔ نمبر 2 ہمارے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے شرکیات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقی مومن کون ہے اللہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر اللہ کے رسول کے معاملے میں ان کی کسی بات میں کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جہاد کیا، اپنے اموال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے۔ اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں دعوی ایمان میں سچے۔ جو کلمہ بھی پڑھے، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اور اسلام کی بتائی ہوئی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ جس کو تو نے نبی مانا ہے، سنا ہے اس نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اور کہنے والے مذاق اڑانے کے انداز میں کہہ رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں، رات کے معمولی سے حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، ساتویں پہ، اور پھر میں واپس بھی آ گیا ہوں۔ یہ سارا کچھ رات کے معمولی سے حصے میں ہوا ہے۔ ابو بکر اب بتاؤ کیا یہ بھی مانو گے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہا تھا؟ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں، اور میں کیوں نہیں مانوں گا؟ جب میں یہ مانتا ہوں کہ صبح و شام ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو یہ کیوں نہیں مانوں گا کہ رات کے معمولی سے حصے میں ان کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا؟ میں اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا، اور درس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک آدمی اپنی گائے پہ سوار ہو گیا۔ کس پہ سوار ہو گیا؟ ان کو اس نے گائے رکھی ہوئی تھی جس سے کھیتی باڑی کا کام لیتا تھا، لیکن ایک بار اس پہ سوار ہو گیا۔ حالانکہ سواری بنانا چاہیے کس کو؟ اونٹنی کو۔ سواری آپ بنائیں کس کو؟ گھوڑی کو، گھوڑے کو۔ سواری آپ بنائیں گدھے کو۔
سواری آپ بنائیں خچر کو، گائے کا کام یہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور اب چاہتا ہے کہ اس کی رفتار بھی تیز ہو، تو اس کی پٹائی کی تو گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا. حاجی صاحب کس نے دیکھا؟ گائے نے پیچھے مڑ کے دیکھا. کس کو بلا؟ سوار کو، اپنے مالک کو، سوار کو، اور کہنے لگی اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا. یہ گفتگو کون تعلیم بیٹا؟ گائے کہہ رہی ہے اپنے مالک سے کہ ہمیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. انما خلقنا للحرث، اللہ نے ہمیں پیدا کیا کھیتی باڑی کے لیے. اللہ اکبر. گائے جانتی ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیا انسان بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیوں جی؟ کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ مال کمانے کے لیے. کیوں جی؟ کہ زیادہ مال کون کما کر قبر میں جائے گا؟ کیوں جی؟ اس کام کے لیے پیدا کیا گیا نا بیٹا. کس کے لیے؟ چلیے بچہ بتائے گا. جی بیٹا اللہ کی عبادت کے لیے. یہ تھوڑا سا جملہ تبدیل کریں بیٹا، تھوڑی سی اس جملے میں تھوڑی سی غلطی ہے. کون اصلاح کرے گا؟ ٹھہر نہیں، ایسے نہیں. جی ایک منٹ. جی بیٹا صرف اللہ کی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے. آئیں بیٹا ماشاءاللہ. ان دو بچوں کے اوپر بندی لگانی پڑے گی. ہر مہینے یہی نام دیتے ہیں. ادھر ہی بیٹھ جائیں. چلیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور جو والدین ان کو لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. یہ بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. یہ انعام ہلکا پھلکا سا انعام ہے، لیکن انعام ہوتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میرے بھی دونوں بیٹے میرے ساتھ آئے ہیں، حالانکہ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی. میرا پہلے درس تھا ڈیالہ روڈ پہ. اس کا مطلب ہم نکلے ہیں عصر کے بعد گھر سے، تو میں نے کہا چلنا ہے تو چلیں. میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، لیکن وہ بڑے شوق سے آئے ہیں. اللہ کرے کہ وہ اجر و ثواب دینے کے لیے آئے ہوں. لیکن مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ اس میں ان انعامات کا بھی کردار ہے. مجھے تھوڑی سی امید ہے. انہوں نے ایسا کہا نہیں، انعام والی کو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس میں اس انعام کا بھی کردار ہو. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اسی معنی بچے دین سیکھیں تو اور کیا چاہیے. یہ میں حوصلہ شکنی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حوصلہ افزائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور بچوں کو حصہ لینا چاہیے. تو گائے کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ کھیتی باڑی کے لیے. تو اے انسان تجھے رب نے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اپنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو شہنشاہ کی مہربانی ہے کہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر بھی عبادت کا تقاضا 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹے کا. 5 نمازوں میں کل جو وقت لگتا ہے کتنا؟ 1 گھنٹہ. اس نے ہمیں شادی کرنے کی اجازت دے دی، بیگم کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی، بچوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی، مکان بنانے کی اجازت دے دی، کاروبار کرنے کی اجازت دے دی، دوستوں کی مجلس لگانے کی اجازت دے دی. اور ہم اس اللہ کو اب 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار. ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. جی مولوی صاحب تم تو فارغ ہو. آپ تو مولوی صاحب فارغ ہیں، نمازیں پڑھیں. ہم فارغ لوگ نہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو گائے پہچانتی ہے کہ اللہ نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو صحابہ کرام نے تعجب سے کہا، حیرت سے کہا سبحان اللہ بقرۃ تکلم. کتنی عجیب بات ہے کہ گائے نے گفتگو کی جیسے انسان گفتگو کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیرت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اس کے اوپر ایمان لایا کہ اس گائے نے گفتگو کی، اور میرے ابو بکر بھی اس بات پہ ایمان لائے، میرے عمر بھی اس پہ ایمان لائے. اچھا تو کیا باقی صحابہ کرام نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا؟ نہیں.
ایمان وہ بھی لے آئی لیکن ساتھ تعجب بھی تھا، حیرت بھی تھی. تو آپ نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ دائیں باتیں گفتگو کی، اور میرے ابو بکر بھی اس پہ ایمان لائیں گے، میرے عمر بھی ایمان لائیں گے. جب آپ نے الفاظ کہے اس وقت ابو بکر و عمر کہاں تھے؟ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو یقین ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں کہ ان کو اس بات کا پتہ چلے گا، فوری طور پہ ایمان لانے کا اعلان کریں گے. ابو بکر و عمر صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رافضی لوگ بہت زیادہ سرگرم ہیں اور ہمارے عقائد میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور سنی بھی کئی ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ان چاروں کا آپس میں کوئی فرق نہ ہو، جیسے جناب علی ابو بکر صدیق کے مقابلے کے ہوں. نہیں، اللہ کی قسم نہیں. جناب علی سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے فضائل ہیں اور ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں اللہ سے فضل اللہ سے جو ثواب کی امید رکھتے ہیں، لیکن جناب علی ابو بکر کے مقابلے کے نہیں ہیں. اس امت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر جناب علی کا ہے. اللہ ان سب پہ راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. تو آپ نے یہاں پہ ان دو کا نام لیا ہے، ان کے ساتھ جناب عثمان کا اس موقع پہ نام نہیں لیا، اس موقع پہ جناب علی کا نام نہیں لیا. حالانکہ ایمان وہ بھی لائیں گے، لیکن جو اہمیت نبی علیہ السلام کی نگاہوں میں، صحابہ کرام کی نگاہوں میں ابو بکر و عمر کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم اس امت میں سب سے افضل ابو بکر کو قرار دیا کرتے تھے، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، اور اس کے بعد پھر ہم باقی صحابہ میں مقابلہ نہیں کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. تو اس لیے اپنے عقائد کی حفاظت کریں. جناب علی سے محبت ہے، آل بیت سے ہیں، صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان سے محبت معیار ایمان ہے. لیکن ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ نیچے کر کے ان کو آپ اوپر کریں گے تو یہ ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہم کیا، یہ اللہ نہیں مانتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری زندگی میں سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اپنے والد کو بلاؤ، اپنے بھائی کو بلاؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکھوا دوں. کیا لکھوا دوں؟ کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. پھر خود ہی فرمایا لیکن میں نہیں لکھواؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. آپ نے پہلے واقعہ کس کا بیان کیا؟ گائے کا. پھر فرمایا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری پکڑی اور باہر کھڑا ہوا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا حتیٰ کہ چرواہا بھیڑیے سے بکری چھڑانے میں کامیاب ہو گیا. تو بھیڑیا پیچھے منہ کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آج تو نے بکری مجھ سے چھین لی ہے، ایک دن آئے گا جب میری حکومت ہوگی، اس دن مجھ سے یہ بکریاں کون چھڑائے گا؟ یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ بھیڑیا. بھیڑیا گفتگو کیا کرتا ہے لیکن کر رہا ہے. کس نے بیان کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. صحابہ کرام نے پھر تعجب کیا، سبحان اللہ بے کوئی متکلم. کتنی عجیب بات ہے کہ بھیڑیے نے ایک انسان سے گفتگو کی. تو پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میں اس پہ ایمان لایا، میرے ابو بکر ایمان لائے اور میرے عمر ایمان لائے، جبکہ وہ دونوں وہاں پہ موجود نہیں تھے. یہ ہے ایمان کہ ابو بکر و عمر جو بھی بات سنیں گے اللہ کے رسول کی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں گے. یہ وہ ایمان ہے جو باعث نجات ہے، یہ وہ ایمان ہے جو قبر میں کام آئے گا. لیکن آج آپ کا پڑھا لکھا بیٹا، جدید تعلیم کا حامل،
جس کے پاس کئی ڈگریاں ہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں ایسے نہیں مانوں گا، مجھے مطمئن کریں، مجھے کیا کریں، کیونکہ وہ سائنس پڑھ چکا ہے جی، پڑھا لکھا ہے، لاجک بتائیں اس کی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس پڑھے لکھے سے گاؤں کا وہ ان پڑھ بچہ ٹھیک ہے جس کو قرآن کی جو بھی بات بتا دی جائے، جو بھی حدیث بتا دی جائے اور مان لیا جائے۔ ایسی تعلیم کو ہم نے کیا کرنا ہے جس کا انجام یہ نکلے کہ جناب اللہ کی بات میں ایسے نہیں مانوں گا جب تک کہ مجھے مطمئن نہ کیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے کس سے؟ شکوک و شبہات کے فتنے سے، اور شکوک و شبہات تیزی سے ہمارے معاشرے میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا کردار ادا کرنے والے کون ہیں؟ ملحد، بے دین، ان سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے پروفیسر، اور دوسرے نمبر پہ اس میں اہم کردار ہے جاوید احمد غامدی اور ان کی پوری ٹیم کا۔ یہ ہمارے ایمان کے دشمن بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں واقعہ اسراء و معراج کو۔ واقعہ اسراء و معراج یہ کیسے ہوا؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ واقعہ اسراء و معراج یعنی کہ چند الفاظ میں بتائیں کہ اس میں کیا ہوا تھا؟ کون سا بچہ بتائے گا جی؟ جی بیٹا بتائیں، بیٹا اونچی بولو، کھڑے ہو جاؤ جی۔ بیٹا یہ خواب تھا یا واقعی گئے؟ حقیقت میں گئے۔ یہ کہ جسم بھی گیا، یہ صرف روح گئی اور جسم مکہ میں رہا؟ جی جسم بھی گیا۔ چلے جی الحمدللہ، دے جی اس کو انعام، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ میرا بیٹا ہے لیکن آنے سے پہلے میں نے راستے میں کوئی اس کو سوال جواب نہیں سمجھائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے حقیقی ایمان۔ لیکن جاوید احمد غامدی صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو ایک خواب تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا پھر اس واقعے کو ماننا یہ نہ ماننے کے مترادف ہے؟ آپ نے واقعے کی ساری اہمیت ہی ختم کر دی یہ کہہ کے یہ تو صرف ایک خواب تھا۔ خواب کا کیا ہے میرے بھائی؟ خواب تو پھر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے امریکہ کی سیر کر رہا ہو، روس کی سیر کر رہا ہو، فلاں جگہ کی سیر کر رہا ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ رات کے معمولی سے حصے میں مسجد اقصی لے جایا گیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے، انہیں بطور امام آپ نے نماز پڑھائی۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، وہاں پہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، اور اللہ سے اللہ کا کلام، اللہ کی آواز میں سننے کا موقع ملا۔ جنت جہنم کے مناظر دیکھے، جبریل علیہ السلام آپ کی رفاقت میں رہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جب آپ کہہ دیں گے خواب ہے تو ساری اہمیت ختم کر دیا۔ اب میں اس واقعے پہ مفصل گفتگو نہیں کر سکوں گا کیونکہ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے ایک مثال دی آپ کو، یہ ہے ہمارا ایمان نہ لانا، اور اللہ کے وعدے مدد کے کن سے ہیں جو ایمان لائیں۔ اچھا، جو اللہ کی 99 باتیں مان لے، ایک کے بارے میں شک و شبہ کرے، کیا وہ مومن ہے؟ کوئی مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی ایک ایک بات کو مانے اور تسلیم کرے۔ ہمارے ایمان کی کیا صورتحال ہے اس کی دوسری مثال لے لیں۔ جاوید احمد غامدی، قادیانی اور دیگر کئی ایک منکرین احادیث، عقل پرست امت میں یہ بات بھی پھیلاتے رہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور یہ غلط بات ہے کہ وہ زندہ ہے اور دوبارہ آئیں گے، جبکہ یہ عقیدہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو صحیح عقیدہ کیا میرے بھائیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کہ زندہ ہیں؟ زندہ ہے،
اور تشریف لائیں گے، اور اب بچوں سے سوال ہوگا، آپ نے بڑوں نے کچھ نہیں کرنا، اور وہ قتل بھی کریں گے۔ کس کو قتل کریں گے؟ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے، کوئی بولے گا نہیں، بس بولنا کسی نے نہیں ہے۔ جی سب سے چھوٹا یہ ہے۔ جی بیٹا دجال کو بیٹا اپنا یہ تعلیم نام دیکھیں کون ہے آپ؟ اچھا لقمان کا بھائی ہے، ماشاءاللہ، آئے جی آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں ڈالے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے، تو اس کو بھی ماننے سے یہ لوگ انکاری ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دجال یہ کیا ہے؟ کیا کسی جانور کا نام ہے کہ پرندے کا نام ہے یا کسی جن کا نام ہے یا کسی انسان کا نام ہے؟ یہ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے، بچے، اور بڑے کوئی مدد نہ کریں بالکل۔ جی بیٹا جن، جی بیٹا انسان، آئے جی، یہ بچے نے دوسرا نام لیا ماشاءاللہ۔ یہ انسان ہے، لیکن بہت سے عقل پرست پڑھے لکھے اور ایسے جو فتنے ہیں زیادہ تر کن لوگوں میں بولیے؟ پڑھے لکھے لوگوں میں۔ پڑھے لکھے سے مراد کیا؟ پڑھے لکھے دنیاوی تعلیم، یہ فتنے انہی میں ہیں۔ جو آپ جیسے سادہ لوگ ہیں، جو ہمارے جیسے درویشوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کو ہے جن کو مولوی سے نفرت ہو چکی ہے۔ اب وہ دین لینے چلے ہیں کس سے؟ جاوید الرحمدی سے، اس قسم کے لوگوں سے، تو وہاں سے یہی کچھ ملے گا۔ تو کیا ملے گا کہ دجال کوئی حقیقی انسان نہیں ہے۔ کیا چیز ہے جی یہ؟ دجال سے مراد ہے کہ بہت بڑے بڑے فتنے ہوں گے، شر ہوگا۔ یہ شر کی ایک اشارہ ہے شر کی طرف۔ ایک زمانہ آئے گا، شر پھیل جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا، فراڈ پھیل جائے گا، باطل پھیل جائے گا، یہ مراد ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جبکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے خبردار کیا، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں تشہد میں؟ وَأَعُوذُ بِكَ بِالْفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، یا اللہ مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ ہمارا ایمان اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کو سنت نہیں سمجھتے، واجب خیال کرنا تو دور کی بات ہے، سنت نہیں سمجھتے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ داڑھی عربوں کا کلچر تھا، اس کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی، سنت ہوئی، رکھنے کا آرڈر دے دیا، داڑھی رکھنا فرض، واجب، ضروری، داڑھی موڑنا حرام اور گناہ۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ سنیے، ارخ اللحا، ارج اللحا، اوف اللحا، آف اللحا، وفر اللحا، 5 طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں ایمان نہ لانے کی ان امور میں۔ اب آپ آ جائیں اللہ کی صفات کی طرف، اللہ کے ناموں کی طرف۔ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ بچے ہی جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جی وہ پیچھے چلے وہ اب میں انشاءاللہ کر دیا۔ جی بیٹا عرصے محلہ پہ آئیں بیٹا، شاباش، بہت اچھی، شاباش بیٹا، سب کو موقع ملے گا، ہمت نہیں ہارنی۔ چلے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ۔ اب یہ عقیدہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے
ایک بار نہیں کئی بار. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں. یعنی کہ لونڈی کو آزاد کرنا ہے تو بہتر ہے کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے. تو آپ نے کہا لونڈی کو میرے پاس لے کر آؤ. اب آپ اس کا امتحان لینے لگے ہیں، ٹیسٹ ہونے لگا ہے. کس چیز کا؟ ایمان کا. کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ ایمان کا. اور سوال پوچھئے کیا ہے؟ کیا آپ نے 6 کلمے سنے تھے؟ جن کی شادی ہونے والی 6 کلمے یاد کر لیں. اگر 6 کلمے آپ کو نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی شادی نہیں ہو سکے گی. جی اچھا، پیسے دے سب کچھ ہو جاتا ہے. چلیے لو جی، کہتے ہیں کہ نکاح کی تکلیف سے پہلے مولوی صاحب کی خدمت کر دیں تو کلمے معاف ہو جائیں گے. تو بہرحال میں بات کیا کر رہا تھا؟ اچھا، وہ لونڈی کو لایا گیا. آپ نے پہلا سوال اس کا ایمان چیک کیا جا رہا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور آج یہ پیر پرست مولوی، یہ درباروں اور مزاروں کو سجانے والے مولوی اس عقیدے کے خلاف ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ، ہر ایک کے اندر. اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے، یہ سوال ان کو زہر لگتا ہے، جبکہ یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی سے کیا ہے. اچھا، یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا. وہ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو عام مجلس میں نہیں کرنی چاہیے، علماء کی مجلس میں ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، حاجی صاحب بتائیں گے. کیوں جی؟ عام مجلس میں گفتگو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ لونڈی سے پوچھ رہے ہیں. لونڈی عام ہے صحابہ کرام باقی کے مقابلے میں کہ خاص ہے؟ عام سی عورت ہے. ہمارے مقابلے میں تو خیر وہ بہت عظیم ہے نا، لیکن اس زمانے کے صحابہ کرام کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ عام سی عورت ہے، بکریاں چلانے والی. اور آپ اس سے پہلے سوال یہ کر رہے ہیں تو بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ اوپر، آسمانوں کے اوپر. لو جی، اللہ کے معاملے میں امتحان میں وہ پاس ہو گئی. یہی ایک سوال کیا گیا ہے. دوسرا سوال، من انا، یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا آتے کہا اس لونڈی کو آزاد کر دو، فإنا مومنا، ایمان کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئی، یہ مومن ہے. تو کتنا ضروری ہے جاننا کہ اللہ کہاں ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. قرآن کا یہ عقیدہ ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار ہے. الرحمن والعرش استوى ثم استوى على العرش، بار بار قرآن میں ہے. اور پھر ایک بات یہ کہ ہمارے ایمان کو دوسرا خطرہ ہے شرکیات سے. ایک طرف ایمان کے دعوے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ عبادت ہو رہی ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ دعا. کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ کے رسول ہماری مدد کریں. کیوں جی؟ یہی معنی ہے اس کا. تو یہ دعا نہیں ہے، دعا ہے. اور دعا عبادت ہے، تو عبادت جب بھی ہوگی کس کی ہوگی؟ لیکن یہاں پہ رسول اللہ کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، کوئی کہہ رہا ہے حسین مشکل کشا حاجت روا غوث آسرا، کوئی کہہ رہا ہے شیخ القدر جیلانی شیئا للہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب شیخ صاحب کا مرید اس کی روح کیا کر لی گئی؟ قبض کر لی گئی. شیخ صاحب تک معاملہ پہنچا. شیخ صاحب نے موت کے فرشتے سے کہا جی میرا یہ مرید ہے، میرا یہ معتقد ہے، اس کی روح واپس کرو. اس نے کہا بھی میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. شیخ صاحب نے اس کو دھمکیاں دی لیکن وہ سیدھا نہیں ہوا. تو شیخ صاحب کو پھر غصہ جب آیا نا، تو شیخ صاحب نے روح والی پوری تھیلی چھین لی اور وہ ساری روحیں باہر نکل گئی. اس دن جتنے لوگ فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے. اور یہ واقعات کہاں سنائے جا رہے ہیں؟ مساجد پہ. سنانے والے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں.
جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما، سارے انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ کا ایک فرشتہ کافی ہے کہ اس کی جرت ہے اللہ کے حکم کے سامنے پر مار سکے۔ وہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ نبی شفاعت کرتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے، سارے نبی معذرت کر لیں گے، اگر شفاعت کریں گے تو ہمارے نبی کریں گے علیہ السلام، وہ پہلی شفاعت کی بات ہو رہی شفاعت کبریٰ کی، اور وہ بھی شفاعت آپ فوری طور پہ نہیں کریں گے، آپ تو سیدھے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے، طویل ترین سجدہ ہوگا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کہیں گے سر اٹھائیں شفاعت کریں، آپ کی شفاعت سنی جائے گی، پھر جا کے آپ شفاعت کرنے کی ہمت کریں گے۔ نبی علیہ السلام جب آندھی آتی، ہوائیں چلنے لگتی، بادل ہوتے، پریشان ہو جاتے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھتے آپ کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے، کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں۔ میں کہتی اللہ کے رسول لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، آپ پریشان ہیں۔ فرمایا کیا پتا کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ کے سامنے ایسی جرت نہیں کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عظیم عالم دین تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کہانیوں میں جو ان لوگوں نے گڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے کئی لوگوں کی ایمان کی صورتحال کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایمان کن کے کام آئے گا؟ جو ایمان لائیں اور ایمان کو شرکیات کے ساتھ خلط نہ ہونے دیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا، جو روز قیامت میں خوف ہوں گے، اور دنیا میں یہی لوگ ہدایت کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو ان دو چیزوں سے ہم بچائیں گے تب اللہ کی مدد کے وعدے پورے ہوں گے۔ اگر ہمارا ایمان شکوک و شبہات والا ہوگا، شرکیات والا ہوگا، تو ایسے ایمان کو اللہ تسلیم نہیں کرتا، ایسے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر کہنا کہ جی ہم مومن ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، یہ شکوے فضول ہیں، ایسے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی، اپنے مالے داروں کے ایمان کی حفاظت کروں، اور آپ بھی اپنے اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کے ایمان کی فکر کریں اور ان کے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ایمانی مدارس میں ان کو لے کر آیا کریں، درس قرآن میں، درس حدیث میں، تاکہ ان لوگوں کا دین اور ایمان محفوظ رہ سکے اور یہ اس دین کے اوپر آ سکے جو دین ان کی کامیابی کا سبب بنے گا قبر میں بھی اور روز آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہم سب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، ہمارے دلوں کو ایمان اور دین کے اوپر قائم رکھنا اور اسی کے اوپر ہمیں موت دینا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، بڑی توجہ سے آپ سب نے درس سنا۔ قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کی پوری ٹیم کو جو ایسے دروس کا انعقاد کرتی ہے، اللہ ان سب کی محنت اور کاوشیں قبول فرمائے، اور پوری زندگی ہم سب سے اللہ تعالیٰ مساجد کی خدمت کا، قرآن کی خدمت کا، دین کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا اعزاز ہمارے نصیبوں میں کرے، آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کا اعزاز ہمارے نصیبوں میں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند سوال